اس نشست میں ہم نے تفصیلاً ذکر کیا تھا کہ کیا کچھ کرنا چاہیے بندے کو، کس کس طریقوں پر جانا چاہیے۔ اب اسی کڑی کو دوبارہ جوڑتے ہیں تو ایک طریقہ سلوک کا رستہ جس سلسلے پر ہم چل رہے ہیں، سلسلہ عالیہ نقش بندیہ مبارکہ، یہ وہ سلسلہ ہے کہ جسے مجدد رحمۃ اللہ تعالی نے تعبیر فرمایا ہوا ہے راہ نامسلوک پر۔ آپ نے ان کو نام دیا ہوا ہے۔ میں یہ جو رستہ و طریق ہے، ایک پراپر رستہ ہوتا ہے، ایک بنا بنایا رستہ ہوتا ہے، اور کسی ایک بندے کو اللہ کریم کوئی شارٹ کٹ رستہ دکھا دے، کوئی انتہائی قریب رستہ دکھائے، چھپا ہوا رستہ دکھا دے جو اس عام شاہراہ سے ہٹ کر ہو، اور اسے جس منزل پہ اس نے جانا ہوتا ہے اس منزل تک ان کی رسائی سہل اور آسان طریقے سے ہو جائے، تو اس طریق کو کہتے ہیں طریق نامسلوک، جو عام طور پر لوگ اس رستے سے نہیں جاتے۔ مجدد رحمۃ اللہ تعالی کا ارشاد گرامی ہے، مکتوبہ شریف میں ایک واقعہ تذکرہ فرماتا ہے مجدد رحمۃ اللہ تعالی، اس واقعے سے ہمیں یہ سمجھ آ جاتی ہے۔ حضرات مشائخ نے ایک واقعہ نقل کیا ہوا ہے کہ ایک شخص جس کا نام تھا حسین قصاب، وہ حسین قصاب ایک مکاشفہ دیکھ رہا ہے، ایک حالت اور کیفیت دیکھ رہے ہیں۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، اور صاحب عوارف المعارف نے اس کو نقل کیا ہوا ہے۔ تو مجدد رحمۃ اللہ تعالی سے کسی نے اس واقعے کے بارے میں پوچھا کہ حسین قصاب نے ایک واقعہ دیکھا ہے۔ حسین قصاب کہتا ہے کہ میں واقعے میں دیکھ رہا ہوں کہ میں ایک رستے پہ جا رہا ہوں، ایک بہت بڑی عظیم شاہراہ ہے، ایک سڑک ہے، اس سڑک پر میں سفر کر رہا ہوں۔ میں نے دیکھا بڑے سارے لوگ اس سفر میں اس رستے پر جا رہے ہیں، سب لوگ اس رستے پر جا رہے ہیں۔ میں نے دو ترکمان کو، ترکمنستان کے باشندوں کو، دو ترکمن کو دیکھا کہ وہ ان تمام لوگوں سے الگ ہو گئے، اور ایک نامسلوک رستے پر انہوں نے جانا شروع کر دیا، جہاں پر عام لوگ نہیں جاتے اس رستے پہ اس نے جانا شروع کیا۔ دو ترکمنوں نے اس رستے پہ جانا شروع کیا۔ حسین قصاب کہتے ہیں میرے خیال میں یہ بات آئی کہ یہ جو دو بندے الگ ہوئے ہیں، ان سارے جمی غفیر سے، ان سارے لوگوں سے، ہو سکتا ہے ان دونوں کو کوئی اور رستے کا پتہ ہو جو ان سارے لوگوں کو نہیں پتا۔ حسین قصاب کہتا ہے میں بھی ان دونوں ترکمن کے پیچھے ہو لیا، میں نے بھی اس رستے کو چھوڑا جس پر سارے لوگ جا رہے تھے، اور ان دو ترکمنوں کے پیچھے ہو لیا میں۔ حسین قصاب کہتے ہیں وہ دونوں جو تھے، وہ جو نامسلوک رستہ تھا جس پر عام لوگ نہیں جا رہے تھے، اس پر مردانہ وار وہ چلتے رہے، بڑی سپیڈ سے جا رہے تھے۔ میں تو اس رستے سے آشنا نہیں تھا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ رستہ کہاں جا رہا ہے، اور جو دو ترکمن جا رہے تھے بڑے پہلوانی کی طرح اور بڑے دوڑ لگا کے اس رستے پہ جا رہے تھے۔ تو مجدد کا ارشاد ہے کہ حسین قصاب نے کہا میں تو چونکہ ان کے پیچھے جا نہیں سکتا تھا، تو میں نے کیا سوچا، میں نے کہا جہاں ان کی قدموں کی چھاپ لگی ہوئی ہے، جہاں ان کے قدموں کی نشان ہے، میں بھی ان کے قدموں کے نشان پر اپنا قدم رکھتے ہوئے ان کے پیچھے ہو لیا ہے۔ بس کبھی رستے میں مجھے وہ نظر آتے اور کبھی نظر نہ آتے مجھے رستے میں۔ فرماتے ہیں رستے میں ایک پہاڑی آئی، اور اس پہاڑی پر میں نے دیکھا وہ دونوں ترکمان بڑے مردانہ وار اس پہاڑی چڑھ گئے۔
میں چونکہ اناڑی تھا، میں پہاڑی نہیں چڑھ سکتا تھا، تو آہستہ آہستہ کوشش کرتے ہوئے میں پہاڑی چڑھنے لگا۔ بس جہاں ان کے قدم لگے تھے میں نے بھی وہی قدم رکھا۔ تھوڑے سے آگے گئے پہاڑی میں تو سیاہ بادل آ گئے۔ ان بادلوں کو میں نے کراس کیا تو دیکھا روشنی چھا گئی، بہت زیادہ روشنی چھا گئی۔ فرماتے ہیں روشنی کو بھی میں نے کراس کیا، دیکھا 2 ترکمن بالکل پہاڑی کی چوٹی کے اوپر ہے۔ میں نے جب اوپر آسمان کو دیکھا تو یوں مجھے محسوس ہوا کہ جیسے چاند نکلا ہوا ہے۔ میں اور آگے بڑھتا گیا، دن روشن ہوتر گیا، دن ہوتی گئی ساری۔ جب پہاڑی کی چوٹی پہ میں پہنچا تو میں نے دیکھا آگے سورج طلوع ہوا ہے، اور بالکل چوٹی پر جب پہنچا تو میں نے نیچے دیکھا وہ دونوں ترکمن پہاڑی سے نیچے اتر رہے، اور اترنے کے بعد میں نے سامنے دیکھا کہ بڑے سارے خیمے لگے ہوئے ہیں۔ میں بھی ان کے پیچھے ہو لیا، خیموں کے اندر چلا گیا۔ جب خیموں کے اندر چلا گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک بہت بڑا خیمہ لگا ہوا ہے، اور وہ خیمہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ سارے خیمے جو لگے ہوئے بادشاہ کے لشکریوں کی ہے، بادشاہ کے کارندوں کی ہے۔ اور میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک بہت بڑا خیمہ لگا ہوا ہے۔ میں اس خیمے کے قریب گیا تو وہاں پر ایک پہرےدار کھڑے ہیں۔ اس پہرےدار نے مجھے پوچھا کیا کرنے لگے ہو؟ میں نے کہا میں خیمے کے اندر جانا چاہتا ہوں۔ کہا کیا کرو گے اندر جا کے؟ کہا بادشاہ سے ملنا ہے میں نے۔ تو آگے سے اس نے مجھے جواب دیا کہ بادشاہ اپنی خیمے میں نہیں ہے۔ میں نے کہا بادشاہ کہاں گیا ہوا ہے؟ کہنے لگے شکار کرنے گیا ہوا ہے بادشاہ۔ میں نے کہا میں بھی شکار گاہ جانا چاہتا ہوں، بادشاہ سے ملنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر تجھے نوح علیہ نبینا علیہ السلام کا عمر دیا جائے اور آپ اتنی سال سٹرگل اور محنت کریں گے تو کبھی بادشاہ تک تم نہیں پہنچ پاؤ گے۔ جہاں بادشاہ کا خیمہ ہے اسے غنیمت جانو اور یہاں تک پہنچ گئے ہو۔ آپ کے ایک سالک نے آپ سے پوچھا حضور یہ کیا واقعہ ہے؟ ہمیں اس کی سمجھ نہیں آئی، یہ کیا واقعہ ہے؟ مجدد رحمۃ اللہ تعالی اس کی تشریح فرماتے ہیں، ہماری سلوک اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کو بیان فرما رہے ہیں۔ فرما رہے کلامنا رموز و اشارات، ہمارا جو کلام ہوتا ہے نا، اللہ کے بندوں کا کلام جو ہوتا ہے وہ رمز اور اشارے ہوتے ہیں۔ عاقل کے لیے تکفیہ الاشارہ، عاقل کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے بس۔ فرمایا اشارہ کیا تھا؟ فرمایا حسین قصاب اور سارے لوگ جو بڑے شاہراہ کے ساتھ سفر کر رہے تھے نا، شاہراہ پہ سفر کر رہے تھے، فرماتے ہیں وہ شاہراہ ہے کمالات ولایت کا شاہراہ ہے۔ اور فرمایا جو بندہ اس شاہراہی کمالات ولایت پہ پڑ جائے نا، اس شاہراہی کمالات ولایت پر ان کا سیر واقع ہو جائے، وہ زندگیاں ختم ہو جائیں گی لیکن وہ کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ اچھا ہوگا کیا؟ میں ایک مثال سے واضح کر دیتا ہوں۔ ایک بندے کو شاہراہ کمالات ولایت پر جاتے ہوئے میں پچھلی نشست میں بھی یہ کہہ چکا ہوں، اسے صرف اللہ رب العزت کے ایک اسم پر اس کی تفصیلی سیر واقع ہو گئی تو زندگیاں ختم ہو جائیں گی۔ ایک تفصیل جو ہے اللہ رب العزت کی اسم کی، ایک سیر ان کو مکمل نہیں ہوگی۔ میں نے وہاں ایک آیت شریف بھی پڑھی تھی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر یہ سارے سمندر اس کو سیاہی بنایا جائے اور اللہ رب العزت کی کلمات اور تعریف کے لیے لکھنا شروع کر دیں تو یہ سارے سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے گی، اللہ کے کلمات کا ایک کلمہ بھی پورا نہیں ہوگا۔ اور صرف اس پر اکتفا نہیں فرمایا، فرمایا اگر اس بحر جیسے اور بھی مدد والے بحر آ جائے، ہزاروں لاکھوں بحر بھی آ جائے، سمندر آ جائے اور سب کی سیاہی بنے
تو میری رب کی کلمات کا ایک کلمہ بھی پورا نہیں کر پائے گا۔ تو اب اگر کسی سالک کا سیر اس میں شروع ہو گیا تو کیا خیال ہے، وہ زندگیاں تمام ہو جائیں گی نا، تو وہ کمپلیٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ہوگا کیا؟ مجدد رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا حسین قصاب تھا بڑا ہوشیار، عقل والا تھا، اس نے دیکھا دو ترکمن اس پراپر رستے کو چھوڑ کے کسی نامسلوک رستے پر جانا شروع کر دیا۔ اس نے کہا دو ترکمنوں کو پتہ ہے، اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارا سلسلہ بھی ترکمنوں سے ہی چلا ہوا ہے، یہ سلسلہ علیہ نقشبندیہ مبارکہ یہ بھی ترکمنوں سے ہی چلا ہوا ہے۔ سب سے بڑے ہمارے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بعد کون تھے؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر ہمارے ترکمنوں میں حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی، حضرت خواجہ عبید اللہ حرار رحمۃ اللہ تعالی، حاجی حسین احمد صاحب گئے تھے نا مزار شریف پہ، حضرت بہاؤدین شاہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی سمرقند و بخارا میں چلے جائیں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارا سلسلہ بھی ترکمنوں سے آیا ہوا ہے، یہ ترکوں کا سلسلہ ہے۔ تو فرمایا دو ترکمن الگ ہوئے اس رستے سے۔ حسین قصاب کو پتہ تھا، وہ بڑا ہوشیار تھے، انہوں نے کہا یہ دو ترکمن الگ ہوئے تو ان کو کوئی رستے کا پتہ ہوگا، تو ان کے پیچھے ہو لیے۔ مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرمایا اشارہ سمجھنا ہو تو میں بتا دیتا ہوں، فرمایا تم کسی کے اتباع میں، شیخ کامل مکمل کی اتباع میں ایسے جاؤ گے جیسے حسین قصاب، تو اللہ کے ان بندوں کی پرواز کے ساتھ پر ملا کے نہیں چل سکتا، لیکن ان کے قدموں کی طرف دیکھو گے، انہوں نے جہاں قدم رکھا ہے تو بھی وہاں قدم رکھ، تجھے اصل تک پہنچانے کی ذمہ داری ان کی ہے، بس وہ تجھے پہنچا دے گا۔ فرمایا سامنے ایک پہاڑ آیا، تو پہاڑ کیا تھا؟ فرمایا یہ پہاڑ اللہ رب العزت کے وصل و قرب میں جانے والا ایک رستہ، اس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ فرمایا پہاڑی پر چڑھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، ہنر والے پہاڑی پر چڑھنے والوں کو پتہ ہوتا ہے، کوئی ہر بندہ پہاڑی نہیں چڑھ سکتا، لیکن مجھ جیسا بندہ اگر پہاڑی نہ چڑھے تو کیا کریں؟ وہ اپنے آگے ایک گائیڈ کو لگاتا رہے گا، گائیڈ کو پتہ ہے رستہ کہاں سے نکلتا ہے، کیسے جانا ہوتا ہے، یہ وہ گائیڈ کو دیکھتا رہے اور ان کے پیچھے ہو لے جایا تو پہاڑی کی چوٹی تک پہنچ جائے گا۔ یہ فرمایا تو اپنے لیے ایک ایسا رہبر تلاش کر۔ حسین قصاب نے یہ بھی کیا، درمیان میں گئے تو پہاڑی کے درمیان میں، اور کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ مجھے کالے بادل نظر آئے جنہوں نے مجھے ڈانپا۔ فرماتے اللہ اور بندے کے درمیان 70,000 حجابات ہے، کچھ ظلمانی اور کچھ نورانی۔ اب حسین قصاب جن سیاہی کے پردوں کو ختم کر رہے ہیں اس کی درپے ہے، فرمایا وہ اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات کے وہ تجلی ہے جو ظلمانی تجلات ہے، اسے اب حسین قصاب کراس کر رہے ہیں، لیکن خود نہیں کراس کر سکیں گے۔ انہوں نے دو ترکمنوں کو دیکھا کہ وہ کراس کر رہے ہیں تو ان کے قدم پر قدم رکھتے ہوئے فرمایا آگے میں چلا گیا تو میں نے چاند دیکھا جو چڑھا ہوا ہے۔ فرمایا اس سے مراد کیا ہے؟ فرمایا اس چاند سے چڑھے ہوئے چاند سے مراد کیا ہے؟ فرمایا اللہ رب العزت کی اسماء و صفات کے انوار و تجلیات ان سے مراد ہے۔ فرمایا وہ چوٹی پر گئے اور جب نیچے دیکھا تو نیچے خیمے تھے، اب نیچے کو اترنا ہے تو سلوک کا ایک قاعدہ ہے کہ آپ عروج بھی کریں گے اور نزول بھی کریں گے۔ جس کا عروج تام ہو اور نزول نہ ہو تو وہ اسباب پہ کام نہیں کرتا، ماوراء الاسباب میں کشف و کرامات و خوارق عادات کام ان سے بہت زیادہ صادر ہو جاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب قرب قیامت دمشق میں اتریں گے نا تو جب تک ان کی قدم مبارک دمشق کی اس مسجد کی اس مینار پر نہیں پڑتے اس وقت تک اسے سیڑھی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جیسے ان کی قدم دمشق کی مینار کی سیڑھی پر اپنے مینار پہ پڑتے ہیں، دمشق کی مسجد کی مینار پہ، تو وہ آواز لگائیں گے سیڑھی لے کے آؤ میں نے نیچے اترنا ہے۔ وہ اللہ کی نبی میں قربان جاؤں 7ویں آسمان سے یہاں آئے بغیر سیڑھی کے اور 50 فٹ والے سے نیچے نہیں اتر سکتے، کیوں؟ کیا وجہ ہے؟
فرمایا جب آپ اسباب سے فوق ہو، ماوراء الاسباب ہو جائیں تو پھر آپ کا کام اسباب پہ نہیں ہوتا، پھر وہ ماوراء الاسباب ہوتے ہیں۔ اچھا ایک اور مثال بھی بتاؤں، سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے گئے تھے نا، بے اختلاف روایات آسمانوں میں گئے تھے، تو اس وقت آپ کی عمر تھی بے اختلاف روایات 40 سال، اور کچھ روایات میں اس سے کم بھی ملتا ہے۔ عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 600 سال کا وقفہ رہا۔ تو تب میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک کتنی ہو گئی؟ 640 سال ایک روایت کے مطابق۔ پھر میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے اب تک 1400 صدیاں گزری، 15واں صدی شروع ہے، 1500 صدیاں، 1500 اور 640 کتنے ہو گئے؟ 2140۔ اب مجھے نہیں پتا کہ قیامت کب قائم ہونا ہے، 2140 ہی لے لو، لیکن اگر آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دمشق میں تشریف لائیں گے تو آپ کا عمر جو ہے وہ 2140 سال نہیں ہوگی، بلکہ آپ کا عمر وہی 40 سال ہوگا۔ کیوں؟ جب ماوراء الاسباب میں جاتے تو وہاں زمانہ گزرتا نہیں ہے، سٹاپ، دا اینڈ آف دا ورلڈ میں چلے جائیں گے تو آپ کو دنیا وہاں پہ ایک لکیر آپ کو ملے گی، رائٹ پہ جائیں گے تو 24 گھنٹے پیچھے، اور لیفٹ پہ جائیں گے تو 24 گھنٹے آگے چلے جائیں گے، ایک ہی جگہ ہے۔ تو جب ماوراء الاسباب پہ کوئی کام ہو تو پھر اسے اسباب کی ضرورت نہیں پڑتی، اور جیسے تم اسباب میں آ جاؤ تو سالک کو کیا کرنا ہے؟ لوگوں نے سلسلہ بنایا ہوا ہے نا، اویسی سلسلہ، اویسی سلسلہ بنایا ہوا ہے۔ سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی مرید آپ کو پتہ ہے؟ کوئی خلیفہ ہے ان کا؟ کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ آپ کا کوئی خلیفہ ہے، کوئی مرید ہے، نہیں ہے، کوئی مرید آپ کا نہیں ہے، کوئی خلیفہ آپ کا نہیں ہے۔ اگر وہ کہیں کہ ہم اویس قرنی کے مرید ہیں تو جھوٹ بول رہے ہیں، کہیں ہمارے سلسلے کا سربراہ اویس قرنی ہے تو جھوٹ بول رہے ہیں۔ اویسیت سے مراد یہ ہے کہ اللہ کریم کسی کو علم لدنی دے اپنی طرف سے بلا اس کی محنت کے، تو ہم کہتے ہیں یہ اویسی ہے، ٹھیک ہے نا؟ وگرنہ کام کرنا ہوگا اسباب پر۔ تو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مبارکہ میں اور ہر سلسلے میں عروج تام ہو اور نزول نہ ہو جائے تو ان کا فیضان مخلوق تک نہیں پہنچ سکتی۔ کیسے؟ آگے اس کے مرید نہیں بن سکتے، آگے اس کا طریقہ نہیں چل سکتا، آگے اس کا کوئی خلیفہ نہیں بن سکتا، بس وہ کامل ہے، مکمل ہے، اللہ کا محبوب ہے، وہ شہود و مشاہدے میں مستغرق ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں ہم نے کام کیا کرنا ہے؟ ہم نے کام وہ کام کرنا ہے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے کیا تھا۔ کیا؟ رب سے بگڑے ہوئے، رب سے بگوڑے لوگوں کو رب سے ملانے کا کام کرنا پڑتا ہے، اور رب سے دور کو رب سے ملانے کے لیے تمہیں کیسے کرنا ہوگا؟ تمہیں عروج بھی تام کرنا ہوگا، نزول بھی تام کرنا ہوگا، اسباب پہ کام کریں گے۔ 2 ملک اترے تھے نا آسمان سے، ہاروت اور ماروت اترے تھے نا آسمان سے، تو ہارون و ماروت نے لوگوں کو ہدایت دی؟ ہدایت نہیں دی۔ کیوں نہیں دی ہدایت؟ اس لیے کہ ان لوگوں کے ساتھ ان کا کوئی نسبت نہیں بن رہا تھا، وہ تھے ملک۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کسی جن جو ہے، صحابی جن بھی ہے، صحابہ جن بھی ہے، لیکن کبھی آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ کوئی کسی کو توجہ کی؟ ہمارے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک صحابی جن سے ملا ہوں اور میں بس اب تابعی بھی ہوں، لیکن جن سے ملاقات کی وجہ سے تابعی کوئی بن نہیں سکتا، کیونکہ جن جو ہے وہ تمہارے اجساد کے عالم میں نہیں ہے۔ اگر اجساد والے عالم کوئی بندہ تجھے مل گیا تو ٹھیک ہے، پھر آپ تابعی بھی بن جائے۔ تو اس دنیا میں آپ نے اسباب پہ کام کرنا ہے۔ تو مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو بندہ پہاڑی سے واپس اترا، مانا یہ ہے کہ اس نے عروج تام کیا تھا، اب نزول بھی تام کیا، اور سامنے دیکھا کہ میدان میں بڑے سارے خیمے لگے ہوئے۔ فرمایا خیموں سے کیا مراد ہے؟ فرمایا یہ اعیان الخلق ہے، اللہ کے جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں نا، بندے ہوتے ہیں، ان کا اللہ رب العزت کے وصل و قرب میں جاتے ہوئے ہر ایک کا ایک ایک مقام کہیں نہ کہیں ہوتا ہے، ایک ایک مقام ہوتا ہے، ایک ایک منزل اور مرتبہ ہوا۔ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کے معراج والے واقعے کو آپ دیکھیں گے تو
انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے کون کسی آسمان میں ملا تھا اور کوئی کسی آسمان میں ملا تھا اور کوئی کسی آسمان. وہ ان کی اعیان ہے، وہاں پہ ان کی سلطنت ہے، بادشاہی ہے. فرمایا وہ جو خیمے انہوں نے دیکھے یہ اولیاء کی اعیان ہے، انہوں نے اولیاء کے مقامات کو دیکھے. خیموں کے اندر سے جاتا جاتا وہ بادشاہ کا ایک خیمہ نظر آیا. فرمایا بادشاہ کے خیمے سے مراد کیا ہے؟ اگر ہم کہیں گے کہ یہ اللہ کا خیمہ ہے تو اللہ کے لیے تو مکان نہیں ہے، طرف نہیں ہے. فرمایا نہیں، خیمے سے مراد اللہ رب العزت کی وہ وصل ہے جو اسماء و صفات و ظلال و اعتبارات و شیونات سے ماورا ہے، وہ وصل ہے. تو انہوں نے کہا بادشاہ کدھر ہے؟ پہرے دار نے کہا بادشاہ نہیں ہے. وہ کہا کہاں گیا ہوا ہے؟ کہا شکار کرنے گیا ہوا ہے. فرمایا پھر رب کس کا شکار کر رہا ہے؟ اللہ رب العزت کس کا شکار کر رہا ہے؟ مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں رب کی طرف مائل دلوں کو رب خود شکار فرماتا ہے. کیسے شکار فرماتا ہے؟ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، رب اسے چن لیتا ہے نا اپنی طرف. بس شکستہ دل ہو رب اپنا جال پھینکتا ہے اور اس دل کو شکار کر لیتا ہے. بس شکار کر لیتا ہے. تو انہوں نے کہا میں نے بھی شکارگاہ جانا ہے. تو مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں وہ شکارگاہ اور وہ شکار وہ تو خالق و مالک کا ہے، بندہ وہاں پر نہیں جا سکتا. کہا اگر تجھے نوح علیہ السلام کی عمر مبارک بھی مل جائے، ہزاروں سال کوشش بھی کریں گے تو تب بھی تو بادشاہ سے نہیں مل سکتا. کیوں؟ میری رب کی شان یہ ہے کہ فہو سبحانہ وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا. چی نسبت خاک رابا عالم پاک، اس مٹی کے کیا نسبت ہے؟ پاک خاک کی نسبت عالم پاک کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. اور جب ہو ہی نہیں سکتا تو اگر ہزاروں سال بھی اسٹرگل کرے، کوشش کرے، تو آپ وہاں اس وصل کو نہیں دیکھ سکتے کہ جو وصل تمہاری خیال میں ہے کہ کوئی شکل ہوگا، وہاں شکل نہیں ہے. کوئی جسم ہوگا، جسم نہیں ہے. ہم کہتے ہیں یہ بندہ اللہ کے قریب ہے تو یہ قرب بھی بلا کیف ہے. یہ نہیں ہے میں آپ کے قریب ہوں تو میرے اور آپ کے درمیان ڈسٹینس جو ہے وہ میٹر، 2 میٹر، کلومیٹر کے حساب سے ہوگا. رب کے ساتھ قرب کلومیٹروں اور میٹروں کے ساتھ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ذات بحت بیچون ہے. ان کے لیے کوئی مکان، طرف، جسم نہیں ہے. یہ ان کا ایک قرب ہے. مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میرے پاس کوئی اور لفظ اس معانی پر پورا نہیں اترتا، وگرنہ میں قرب کا لفظ بھی استعمال نہ کرتا کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات نہ آ جائے. تو معنی یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت کے وصل و قرب پر کوئی بندہ جا رہا ہو، اس پوری واقعے کا تفصیل اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ رب العزت کے وصل و قرب پہ جا رہا ہو تو پھر وہ کسی کامل مکمل شیخ کی، میں پچھلی نشست میں خلفائے کرام کو کہہ چکا ہوں لیکن آپ کو بھی تحدیث نعمت کے طور پہ کہتا ہوں. آپ کہیں گے کہ بھئی شاعرائے کمالات ولایت پر تو چلو نہیں ہو سکتا، تو شاعرائے کمالات نبوت پر جائیں گے. بھئی کہتے ہیں فلاں بندے نے عروج کیا ظلال سے، پھر اسماء و صفات میں، اعتبارات میں، شوینات میں، یہ آگے چلے گئے، اللہ رب العزت کے وصل و قرب میں گئے. بھئی کوئی اثر تو ہم نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا. بھئی 50 سال ہو گئے حضرت مبارک صاحب اللہ کی اس ولی مجدد کے وقت کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا لیکن ابھی تک کچھ نہیں دیکھا. ایک میرا شاگرد ہے، میں مرید کو شاگرد کہتا ہوں، میرا ایک شاگرد ہے، وہ کوئی دم تعویذ کرتے ہیں، کراچی میں ہوتے ہیں. تو اس نے ایک اور سالک کو کہا ہوا تھا کہ بھئی میں نے مکاشفے میں دیکھا ہے، کشف میں نے دیکھا ہے کہ تجھ پر بڑا سخت تاثیر ہوا ہے دم تعویذ اور سحر اور جادو و فلاں کا، اور میں متوجہ ہوا، میں نے دیکھ لیا ہے ان کو. وہ بچہ بیچارہ پریشان ہو گیا، یار مجھے انہوں نے بتایا، بڑا سارا پرانا یہ مرید ہے، 10-12 سال کا مرید ہے، اور انہوں نے مجھے بتایا. وہ میرے پاس آیا، مجھے کہنے لگے پیر صاحب یہ آپ کے مرید نے مجھے کہا تھا کہ یہ ایسے سحر ہو گیا، جادو ہو گیا، فلان آپ کو میں نے مکاشفے میں دیکھا. میں چلو ان کو بھی آنے دوں، وہ آ جائیں. آ گیا وہ بھی. جب آیا میرے سامنے بیٹھا، میں نے کہا آپ کس کی مرید ہو؟ کہنے لگے آپ کی مرید. میں کتنا عرصہ ہوا؟ کہ کہا 12 سال ہوا. میں نے کہا میں حضرت مبارک صاحب کا مرید ہوں، مجدد وقت کا مرید ہوں، اور مجھے مرید ہوئے کوئی 40 سال ہو گئے ہیں کہ میں ان کا مرید ہوں. تو آج تک تیری پیر نے کوئی کشف نہیں دیکھا تو مرید نے کیسے دیکھ لیا ہے؟
میں نے تو آج تک کوئی کشف نہیں دیکھا، واللہ میں نے کوئی کشف دیکھا ہی نہیں آج تک، میں تیری پیر نے کشف نہیں دیکھا، مرید اٹھ کے یہ کشف بھی دیکھ رہا ہے کہ تجھ پہ سحر ہوا ہے، جادو ہوا ہے، یہ کہاں سے تم نے سیکھا؟ تو مجدد رحمۃ اللہ تعالی اور ہمارے مشائخ جتنی بھی ہے نا، اب بندے کے ذہن میں تو یہ بات آتا ہے یار میں نے 30 سال ہو گئے میں مرید ہوا ہوں، مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا، ویسے کہ ویسا ہوں۔ میں ان کو کہتا ہوں تجھے کچھ بھی ملا ہو یا نہ ملا ہو، کم از کم تجھے شریعت تو مل گئی ہے نا، اور شریعت مل جائے۔ مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میرے سارے اسرار و رموز و دقائق و مقامات مجھے کچھ بھی نہ ملے، صرف مجھے شریعت ملے، فرمایا میں اس پہ خوش ہوں، بس یہ مجھے مل جائے۔ تو اب بندے کے ذہن میں تو یہ ہوگا نا یار کہتے ہیں مولوی صاحب نے بھی کہا، پیر صاحب نے بھی کہا ایسے عروجات ہوتے ہیں، ایسے ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے، اسماء و صفات میں عروج کرتے ہیں، اور میں نے تو کچھ نہیں دیکھا۔ تو مجدد رحمۃ اللہ تعالی نے اسی سوال کا جواب دیا ہے۔ مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ہاں تجھ پر کبھی کبھار ان اسماء و صفات کے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں، جب آپ کا عروج اللہ رب العزت کے اسم رحمان میں ہو، رحیم میں ہو، عفو میں ہو، کریم میں ہو، تو ان کے اثرات تجھ پر ظاہر ہو جاتے ہیں، ان کے رنگ میں تو رنگ آ جاتا ہے۔ کیسے؟ جس دن آپ کے عروج ہوگا صفت رؤوف الرحیم ہے، تو اس دن آپ بڑے نرم ہوں گے، بڑے لوگوں کو بخش دینے والے، یار سارے میرے جتنے بھی دشمن ہیں نا میں نے معاف کر دیا ساروں۔ اور جس دن تمہارا عروج ہوگا المتکبر، المتعال، الجبار، المنتقم، بس اس دن تو آگ بگولا ہوگا، تو کہے میرا آئے نہ سامنے تو میں اس کو ایسے کاٹ کے رکھ دوں گا۔ پھر فرمایا ایک یہ ہے تجھے اثر تو مل جائے گا، اور فرمایا دوسرا میں آپ کو مثال سے سمجھا دیتا ہوں۔ فرمایا آگرہ سے آپ کی ایک سواری چلے، آگرہ سے، اور وہ دلی تک جانا چاہے، آگرہ سے دلی آپ کی ایک سواری ہو، سواری بہت کمفرٹیبل ہو، سواری بہت اچھی ہو، سواری بہت خوبصورت ہو، بس سافٹ سواری ہو، اور آپ جب وہاں سے وضو کریں، کھانا شانا کھانے، سواری پر بیٹھ جائیں، تو بیٹھنے کے بعد آپ کی سواری چل پڑے، آپ کو نیند آ جائے، آپ سو جائیں۔ جب آپ کی آنکھیں کھل جائیں تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ آگرہ سے آپ دلی پہنچ چکے ہوں گے۔ میں آپ کو پاکستان کا مثال دیتا ہوں، کراچی سے آپ بزنس ٹرین پہ بیٹھ جائیں، اور وہاں سے آپ کا ٹرین چلے بڑا کمفرٹیبل، آپ سلیپر میں سو جائیں، آرام سے سو جائیں، اور آپ سوتے ہوئے لاہور اسٹیشن پر اتر جائیں۔ آپ کے عزیز و قارب میں سے کوئی بندہ یہاں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوگا، تو ان کی ذہن میں یہ بات ہوگا، اور یہ حقیقت بھی ہوگی کہ ان کی ٹرین جب کراچی اسٹیشن سے چلی ہے نا، کینٹ اسٹیشن سے چلی ہے، تو اس نے ڈگ روڈ بھی کراس کیا ہے، یہ جا کے حیدرآباد بھی کراس کیا ہے، اس نے جامشورو کوٹری کو بھی کراس کیا ہے، یہ آگے جا کے نواب شاہ کو بھی کراس کر چکے ہیں، یہ پھر خیرپور اور سکر کو بھی کراس کر چکے ہیں، یہ روڑی کو بھی کراس کر چکا ہے، روڑی سے یہ آیا ہے خانیوال کو کراس کر کے یہ برستہ فیصل آباد شادرہ سے ہوتا ہوا لاہور کینٹ اسٹیشن پہنچا ہے۔ ہوگا نا ایسے؟ یہی رستہ ہے، یہی طریقہ ہے۔ لیکن سوار سے آپ پوچھیں گے بھائی کوٹری دیکھا؟ وہ کہا نہیں یار میں نے کوٹری تو نہیں دیکھا۔ وہ کہیں گے حیدرآباد دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ سکر دیکھا؟ کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ روڑی؟ وہ کہا کبھی آنکھ ہی نہیں کھلی۔ اچھا پھر خانیوال دیکھا؟ خانیوال بھی نہیں دیکھا۔ فیصل آباد؟ وہ بھی نہیں دیکھا۔ یار تو وہاں سے گزرا ہے؟ وہ کہتے یار مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، ادھر آنکھ لگی، لاہور میں کھلی۔ کمال ہے میرے ٹرین کے انجن کا، میری سواری کا کمال ہے کہ جنہوں نے مجھے سارے شہروں سے گھما پھرا کے لاہور تک لے کے آئے، لیکن مجھے محسوس ہی نہیں ہوا وہاں پر۔ اب اللہ کا ایک ایسا بندہ تجھے مل جائے کہ جو کمفرٹیبل ہو، جو بہت ہی اچھا ہو، جو بہت ہی زبردست ہو، جن کو رستوں کا بھی پتہ ہو۔ یار ٹرین جو ہے وہ 60 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جا رہا ہو، یہ 1 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ان کا رفتار ہو، اور تو آرام سے ان کی گود میں جا کے آرام سے سوتے رہو گے، پرواز کرتا کرتا تجھے منزل مقصود تک پہنچائے، تو میں بھی کہوں گا تو عبارات سے بھی گزرا ہے، تو شوینات سے بھی گزرا ہے، تو نے ولایت صغرا کو بھی کراس کیا، کبرا کو بھی کراس کیا، ملأ الاعلی کو بھی کراس کیا، کمالات نبوت، کمالات رسالت، حقائق اشیاء، حقیقت کعبہ، حقیقت صوم، حقیقت صلاۃ، حقیقت احمدی، حقیقت ابراہیمی،
حقیقت نوحی، حقیقت موسوی، حقیقت محمدی، حقیقت احمدی، سب کو کراس کر کے تجھے رب تک وصل کر دینے والا یہ اللہ کا بندہ ہے۔ تو کوئی آپ کو ایسا کامل مکمل مل جائے تو یہ ایک رستہ ہے جو نامسلوک دوسرے لوگ اس رستے پہ نہیں جاتے۔ یہ تو تیری قسمت بنی ہوئی ہے کہ نقش بندیا عجب قافلہ سالارانن، کہ برانداز رہ پنہاں بحرم قافلہ را، ہم شیران جہاں بستین سلسلاند، روبہ از حیل چساں بگ سلدن سلسلہ را۔ فرمایا نقش بندیہ ایسے قافلہ سالار ہے کہ چھپے ہوئے رستے سے حرم تک خفیہ لے کے جانے والا رستہ ہے۔ ابھی یہ شاہدرہ پہ کام ہو رہا ہے نا، شاہدرہ پہ کام ہو رہا ہے نا، تو آپ لوگ کہاں سے آ رہے ہو؟ موٹر وے سے آ رہے ہو، آرام سے بڑا کنفرٹیبل بہت آسانی کے ساتھ آ رہے ہو۔ لیکن اگر آپ کو موٹر وے کے رستے کا نہ پتہ ہو اور آپ آ کے شاہدرہ میں پھنس جائیں گے، اور عام لوگ جو ہوشیار ہے انہیں یہ پتہ ہے کہ بھائی شاہدرہ جاؤں گا تو پھنس جاؤں گا، نہیں جا رہا میں شاہدرہ، میں یہاں سے ٹرن کرتا ہوں اور آرام سے میں موٹر وے پہ یہاں محمود بوٹی انٹرچینج اتر جاتا ہوں۔ تو رب نے اگر کسی کو ہدایت دی نا تو اللہ کریم نے پھر اسے اجتباء کے رستے میں ڈالا، اور جب اجتباء کے رستے میں ڈال لیتا ہے تو اللہ ان کی محنت کے علاوہ بھی ان کو ایسے شیخ سے ملا دیتا ہے کہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی جیسے شیخ سے مجد الفسانی ملے تو مجد الفسانی نے 3 ماہ 12 دنوں میں وہ کچھ حاصل کیا جو دوسرے حاصل نہ کر سکے وہاں پر۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں بھی کسی ایسے نگاہ والے سے ملا لے تاکہ ہمیں بھی اللہ اپنا وصل و قرب عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا